أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ ما كان اللہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیذر المؤمنین کہ وہ چھوڑ دیں ایمان والوں کو علامہ اس حالت پر کہ انتم علی جس پر تم اب ہو حتیٰ یہاں تک کہ یمیز الخبیث وہ الگ کر دے ناپاک کو من الطیب پاک سے۔ وما كان اللہ نہیں اللہ تعالیٰ لیطلعکم تاکہ وہ تمہیں مطلع کریں علی الغیب غیب پر ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ یجتبی چن لیتے ہیں من رسولی اپنے رسولوں میں من یشاء جسے چاہتے ہیں فآمنوا باللہ ورسلہ پس ایمان لاؤ تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر وَإِن تُؤْمِنُوا اور اگر تم ایمان لاؤ وَتَتَّقُوا اور ڈرو اللہ سے فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ تو پس تمہارے لیے اجر ہے ثواب ہے بڑا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ اور نہ خیال کریں وہ لوگ يَبْخَلُونَ جو بخل کرتے ہیں بما اس کے ساتھ جو آتاہم اللہ دیا ہے انہیں اللہ نے من فضلہ اپنے فضل سے وخیر لہم کہ وہ بہتر ہے ان کے لیے بل ہوا نہیں بلکہ وہ شر لہم برا ہے ان کے لیے سیطوقون ان قریب وہ طوق پہنائے جائیں گے ما بخلوا بہ اس چیز کے کہ بخل کیا انہوں نے اس کے ساتھ یوم القیامہ قیامت کے دن۔ وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث السماوات والارض ملکیت آسمان و زمینوں کی واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ جل شانہ اس کے ساتھ جو تم کر رہے ہو خبر رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے احد کے تذکرے کے اختتام پہ کچھ رہنمائی کی سبق کی نصیحت کی ہدایت کی باتیں بھی سمجھائی ہیں۔ ان میں یہ بھی بات منافقین کی طرف سے کی جاتی رہی کہ دیکھو تم اہل ایمان کہتے ہو کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ سے ہمیں محبت ہے، اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، تو پھر اللہ کی محبت تم سے کیسے ہے کہ تمہیں وہ مشکلوں میں ڈالتا ہے، پریشانیوں میں ڈالتا ہے، اور یہاں احد میں تمہیں کتنے زخم لگے، تمہارے کتنے لوگ جان سے چلے گئے، یہ کیسی محبت ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ جل شانہ نے یہاں دو باتیں ارشاد فرمائیں۔
ایک تو یہ ہے فرمایا کہ یہ سختیاں، تکلیفیں، پریشانیاں یہ اس لیے نہیں ہوتی کہ کسی کو اللہ پسند نہیں کرتے یا کسی سے اللہ کو محبت نہیں ہے تب اللہ اس کو مشکل میں ڈالتے ہیں۔ اللہ کی کئی حکمتیں ہوتی ہیں طرح طرح کے حالات کے بنانے میں۔ تو یہاں اللہ نے یہ تکلیف وقتی طور پر پریشانی جو لائی، اس سے اللہ تعالی ایمان والوں میں اور نفاق والوں میں، کھوٹ والوں میں فرق کرنا چاہتے تھے۔ اللہ ایمان والوں کو نوازنا چاہتے تھے، ان کی شان ظاہر کرنا چاہتے تھے، اور منافقین کا نفاق کھولنا چاہتے تھے۔ عام حالات میں تو وہ مسلمانوں ہی کی طرح رہتے تھے اور انہی میں اپنے کو گنتے تھے، لیکن اس موقع پر وہ کھلے کہ وہ مسلمانوں کے اندر نہیں ہیں، وہ مخلصین نہیں ہیں۔ تو اس کا بیان فرمایا، ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ لیذر المومنین، کہ وہ چھوڑ دیں ایمان والوں کو، علی ما انتم علیہ، اسی حال پر جس پر تم اب ہو، کہ منافق بھی مسلمان سمجھے جاتے ہیں اور ان کو بھی سب لوگ اللہ کے نبی کے صحابی سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ ہمیشہ یوں ہی یہ نظام چلتا رہے، بلکہ اللہ چاہتے تھے حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ کی یہ منشا ہوئی کہ وہ جدا کر دے، ممتاز کر دے خبیث کو، ناپاک کو، من الطیب، طیب سے، پاک سے۔ اللہ ان میں فرق کرنا چاہتے تھے کہ ان میں ناپاک لوگ کون گھسے ہوئے ہیں، پلید کون ہے، اور پاک اور پاکیزہ کون ہے۔ اللہ نے اس موقع پہ انہیں کھول کے رکھ دیا۔ جو گھروں میں بیٹھے رہے، میدان سے جنگ سے پہلے ہی نکل گئے تو صاف نظر آ گیا کہ یہ اللہ کے نبی کے صحابہ نہیں ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ منافق ہیں۔ اور ایمان والے وہی تھے جو میدان میں ڈٹے رہے اور میدان کے اندر اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے رہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر منافق تو تھے ان میں، تو اب کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کو اتنی تکلیف میں ایمان والوں کو ڈال کر یہ فرق ظاہر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے علاوہ بھی تو صورتیں تھیں کہ اللہ کھرے کھوٹے میں فرق کر دیتا، کہ حضور کو فہرست اللہ بھیج دیتے کہ آپ کے پاس بیٹھنے والوں میں یہ مخلص ہیں، یہ منافق ہیں۔ اس طرح بھی تو اللہ کر سکتے تھے۔ تو اس کا جواب اللہ نے دیا، وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ لیطلعکم علی الغیب، کہ وہ تمہیں مطلع کریں غیب پر، یعنی سب کو اللہ غیب کی باتیں اپنی بتانا شروع کر دیں، یہ اللہ کو ایسے منظور نہیں تھا۔ ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اور لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں اپنے رسولوں میں جسے چاہتے ہیں، اور اس پر کوئی غیب کی خبریں ڈال دیتے ہیں۔ جیسے دوسری آیت میں تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، ہم یہ غیب کی خبریں ہیں جو آپ کو وحی کے ذریعے سے ہم دیتے ہیں، وحی کے ذریعے سے ہم آپ تک یہ پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ حکمت رکھی کہ حالات سے اللہ ان میں امتیاز کریں، اور اس طریق سے اللہ امتیاز نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو کوئی فہرست بتا دیں یا آپ لوگوں میں اس کا اعلان کر دیں کہ فلاں فلاں شخص مخلص ہے، فلاں فلاں منافق ہے۔ ایسے اللہ نے نہیں چاہا، اور کچھ کی ہاں خبر اللہ نے دی ہے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے سے۔ تو اطلاع علی الغیب سے مراد یہی ہے کہ غیب پہ اللہ کسی کو مطلع کر دے اپنی وحی کے ساتھ، اور یہ علم غیب نہیں ہوتا۔ علم غیب ہوتا ہے جو اپنی ذات میں خود کو علم حاصل ہو، اور اطلاع علی الغیب یہ ہے کہ اللہ کسی کو غیب کی بات بتلا دے، اور یہ اللہ کی ذات کا خاصہ ہے کہ وہی وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، آسمان و زمین کے غیب اللہ کی ذات کو لائق ہیں۔
فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، لہٰذا ایسے احکامات میں، ایسی باتوں میں ایمان رکھو اللہ کی ذات پر اور اس کے رسولوں پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان پر چلتے رہو گے، مان کر کے چلنے کی راہ پہ رہو گے، وَتَتَّقُوا، اور اللہ کی ذات سے ڈرتے رہو گے، اس کی حکم عدولی سے، اس کی نافرمانی سے، اگر تم اس راہ پہ چلتے رہو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو پھر تمہارے لیے اجر و ثواب ہے اس کے بدلے میں عظیم، بہت بڑا۔ اللہ اس پہ بہت تمہیں نوازیں گے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، اور نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اس چیز کے خرچ کرنے میں، اس کے راہ للہ لوٹانے میں، آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو دی ہے، من فضل، اپنے فضل سے، یعنی جن کو اللہ نے مال دیا ہے تو یہ مال کو خدا کی مرضی پر، اس کی رضا کی جگہ پہ لگانے سے بخل نہ کریں۔ اور جو بخل کر رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو ان کا بخل کرنا ہے ہوا خیر اللہ، یہ ان کے حق میں بہتر ہے، ایسا نہیں، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ بخل، اچھی جگہوں پہ مال خرچ نہ کرنا اور اللہ کی رضا کی جگہوں سے مال خرچ کرنے سے روک لینا، یہ بل ہوا شر لہم، یہ عمل کوئی بہتر نہیں بلکہ یہ ان کے لیے بہت شر کا عمل ہے، بہت بدی کا یہ عمل ہے، ان کے لیے اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ تو خیر کیا ہے؟ انسان کو جس قدر استطاعت اور توفیق اور ہمت ہے اللہ کی رضا پہ اپنے پیسے کو، مال کو لگائے، وہ بھی اپنا نہیں، اللہ کا دیا، ما آتاہم اللہ، اللہ نے ان کو دیا ہے اور وہ محض اللہ کا فضل ہے، تو اس کو فضل الہی سمجھ کر اللہ کی رضا پہ لگائے، تو لگانا بہتر ہے اور ہاتھ روک لینا بل ہوا شر لہم، یہ شر ہے ان کے لیے۔ سیطوقون، جو مال سمیٹ کے جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو خرچ نہیں کرتے، نہ اپنی ضروریات پر نہ اللہ کی مرضیات پہ، اچھی جگہوں پہ، تو ایسے لوگوں کا یہ خزانے، یہ ان کے جمع مال، سیطوقون، ان قریب ان کے گلے کے ہار بنا دیے جائیں گے، توق ان کے گلے میں بنا کے اس کو ڈالا جائے گا، کس شکل میں؟ ایک سانپ کی شکل میں، یہ مال و دولت یہ ایک سانپ کی شکل میں اس کے گلے میں لٹکایا جائے گا جیسے ہار ہوتا ہے، اور وہ پھر اس کے چہرے کو، اس کے رخساروں کو ڈسے گا وہ، اور وہ کہے گا کہ ھذا ما کنتم تکنزون، میں وہ ہوں مال تیرا، وہ خزانہ، وہ سونا چاندی، وہ دولت جس کو تم دنیا میں جمع کر رکھتے تھے۔ یہ دوسری آیت میں اس کو 10ویں پارے میں اللہ نے صراحت اس کی فرمائی، تو فرمایا سیطوقون، ان قریب یہ توق ڈالے جائیں گے اس چیز کا، ما بخلوا بھی، جس کے ساتھ مال پیسے کے ساتھ بخل کرتے تھے۔ اس میں جو فرض خرچ کرنا ہے زکوٰۃ کی شکل میں وہ بھی داخل ہے، وہ اگر نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دے رہا، تو وہ مال اس کا کل کو اس کے لیے گلے کا توق سانپ کی شکل میں بنے گا۔ اور اسی طرح اگر فرض صدقے کے علاوہ جو دوسرے صدقات ہیں نفلی، اور جو دین کی راہیں ہیں اور اللہ کی رضا کی جگہ ہیں، خلق خدا ہے اور مخلوق کے نفع کی جگہ ہیں اور علم کی جگہ ہیں، یہ تمام مواقع جو اچھائی اور بھلائی کے ان میں خرچ کرنا، تو یہ اللہ کو پسند ہے، اور خرچ کرنے سے ہاتھ روک لینے یہ کل کے لیے وبال بنے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تم سمجھتے ہو کہ ہم جمع کر کے جو رکھ رہے ہیں یہ ہمارا مال ہے، اور یہ کہ اس مال کو ساری زندگی محبت سے اپنے لیے انسان جمع کرتا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میری اولاد کے کام آئے گا۔ فرمایا یہ ساری دنیا، اس کی دولتیں سب فنا ہیں،
سب کو ختم ہو جانا ہے، اور اس کا مالک آج بھی اللہ ہے اور کل کو بھی اللہ کی ذات ہی اس کے مالک بنیں گے۔ جب کچھ نہیں ہوگا تو بھی اللہ کی ذات مالک ہے، آج جب سب کچھ ہے تو سب سے اوپر اللہ کی ذات کی ملکیت ہے، اور وہی تمہیں دے رہا ہے۔ جیسے جو جس کو مل رہا ہے اسی کے دینے سے مل رہا ہے، تو آج خوشی سے دو گے تو وہ راضی ہوگا، اور نہیں دو گے تو کل کو وہی اس کا مالک ہے۔ تمہارے ہاتھ سے جو چیز نکل گئی وہ تمہاری نہیں رہی۔ تو وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کی ملک میں ہے آسمان و زمین اور ان کے سب خزانے، واللہ بما تعملون خبیر۔ تو جب وہ مالک ہے، اس کے سارے خزانے ہیں، تو اس کو تمہارے روپے پیسے کی تو کوئی ضرورت نہیں، وہ تو صرف تمہیں نوازنے کے لیے یہ اس راہ پہ تمہیں ڈالنا چاہتا ہے۔ باقی جو کچھ بھی آج کرو گے تو واللہ بما تعملون خبیر، اللہ دیکھ رہے ہیں جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، خبیر تمہارے ایک ایک عمل کی اس کو پوری خبر ہے۔